آئیڈیا ہے 10,000 آورس کا ہے، 10,000 گھنٹے کا ایک تھیوری پروموٹ کی گئی پچھلے چند دہائیوں میں، 10,000 گھنٹے کی. کوئی لرنر، کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ریلیٹ کرے گا 10,000 گھنٹے کی پریکٹس؟ یہ کیا تھیوری ہے اس کے پیچھے؟ چلے مختصر میں صرف عرض کرتا ہوں، باقی آپ یو کین آلسو گوگل اٹ اور یوٹیوب اٹ کہ سر یہ کسی بھی کہنا چاہیے چیز کو سیکھا جا سکتا ہے، ایکسپرٹ بنا جا سکتا ہے اگر اس ڈومین میں آپ نے 10,000 گھنٹے صرف کیے ہوں. آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ 10,000 گھنٹے کی پریکٹس کریں تو آپ ایک اچھا ایکسپرٹ کرکٹر بن سکتے ہیں. یہ پرنسپل ہر جگہ اپلیکیبل ہے. اور یہاں یہ انتظار مت کریں کہ آپ کو آپ کے سینئرز، آپ کا باس، آپ کے مینیجرز بتائیں گے کیا نئے اسکل سیکھنے ہیں. آپ کو خود ڈھونڈنا ہے کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں آپ کے آرگنائزیشن میں کیا چیز ویلیویبل ہے، اور اس کے مطابق بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے گیپس ہیں، ان گیپس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ کی، یا آئی ایم شیور کہ جو لوگ سائیکالوجی سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو ہی طرح کے مائنڈ سیٹ ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ اگر آپ آگے گرو نہیں کرتے، نئی چیزوں کو سیکھتے، تو آپ کا پھر کیا ہے وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ. اگر آپ گروتھ کرتے ہیں، چیزیں سیکھتی ہیں تو گروتھ مائنڈ سیٹ ہیں. اور اس میں ایک اور کہ شاید پبلیکیشن ہے، اس سے بھی یہ ریفرنس ہے کہ ایون ظاہر بات ہو رہی ہے یو ایس نیوی کی، لیکن یہ ہر ڈومین میں ایکولی اپلیکیبل، کہ وہاں پر بھی پسند کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکے، ایک بندہ ایک سے زائد کام کر سکے. کہا جا رہا ہے کہ جی آپ خود اپنے ایٹیٹیوڈ کو خود گیج کریں، بی آنیسٹ، خود دیکھیں کہ آپ کی چیزیں اسٹیٹک تو نہیں ہو گئی، یا اب آپ کرٹیسزم کو ڈسکس تو نہیں کر دیتے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کی بات سننا برداشت ہی نہیں آپ نے، اب سننا ہی نہیں چاہتے. یہ آپ کو خود سے دیکھنا ہے. اور اگر آپ پچھلی سلائڈ میں جو کہا گیا کہ وہ باتوں سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے بندے ہیں، آپ ایک اجائل لرنر کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں. فگر میں نے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیریزن، ایک طرف گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ایک طرف فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. لیکن یہ ضرور نہیں کہ آج جو ایک بندہ فکس مائنڈ سیٹ کا ہے وہ کل کو اللہ کے ساتھ چینج آف ہارٹس ہو جائے تو وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا بندہ بن جائے. لیکن ظاہر ہے یہ مشکل عمل ہے کیونکہ فطرت اکثر بدلتی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب اگر بندہ انڈیویجول ہدایت اللہ کی طرف سے ہو، کسی کو ہدایت جب مرضی دیتی ہم کون ہوتے ہیں. سو گروتھ مائنڈ سیٹ کے یہی اسٹیپس ہیں کہ آپ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ یہ ایک چیلنج ہے، آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. پھر کیا ہے کہ آپ یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کے پاس چوائس ہے. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے سیکھنے کی یا نہ سیکھنے کی. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، ہم ریل میں سر دبا لیں، یا کہیں کہ جی بلی نہیں دیکھ رہی مجھے، یا ہم ایکٹ کریں بلکہ ری ایکٹ کریں. اور اپنے اندر یہ مکالمہ کریں کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، یہ میرا اسکل نہیں ہے، میری اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن میں اب اس پہ کام کروں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس اسکل کو سیکھوں گا. اور وہی بات ہے کہ فکس مائنڈ سیٹ سے سوئچ کروں گا گروتھ مائنڈ سیٹ پہ. ٹھیک ہے جی، میں کوئی مجھے بتائے گا، میرا استاد سینئر، تو میں برا نہیں مانوں گا، میں سوچوں گا کس نے مجھے بات کہی ہے تو میں اس پہ سوچوں گا. تو یہی میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ سوچیں اس بارے میں. اور کیونکہ چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب چیزیں بدل رہی ہوں تو پھر پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والا وقت کیسے ہوگا. جیسے پیچھے بھی ایک سلائیڈ میں شیئر کیا گیا یہ آئیڈیا کہ وہ جابس جو آج سے 10-20 سال بعد آپ لوگوں کو یا نئی جو جنریشن ہوگی ان کے لیے ہوگی، ہمیں ان جاب کا آج پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ جاب ٹائٹلز ہی نہیں ہیں، ہم امیجن نہیں کر پا رہے جو 15-20 سال بعد آنے والی ہیں. تو اتنی ڈائنامک، اتنی فلوئڈ سچویشن ہے کہ اگر ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ایکٹ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر
چیلنجز بڑھ جائیں گے. Stay flexible, grow from your mistakes, successfully respond to changes. بار بار اس چیز کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پرسو کریں اور اپنی کیوروسٹی کو سیٹسفائی کریں. پہلے بھی کہا گیا بلڈ این انٹلیکچولی ڈائیورس نیٹ ورک. ظاہر ہے اس میں پوائنٹ آؤٹ وہی جو پرسنل بورڈ آف ڈائریکٹر والا آئیڈیا اس کو دیا جا رہا ہے.